ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم شمس سیتا آپ لڑکی کے والد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. کیا آپ نے شمائلہ بی بی جو بیٹی ہیں شمس الدین صاحب کی ان کو محمد حسن اقبال جو محمد جلال کے بیٹے ہیں ان کے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ محمد حسن اقبال صاحب کیا آپ نے مسمات شمائلہ بی بی جو بیٹی ہیں شمس الدین صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد جمیل صاحب محمد جمیل صاحب کیا آپ نے مسمات رمشہ بی بی جو بیٹیاں محمد رفیق صاحب کی ان کو عامر شہزاد جو بیٹے ہیں عبدالرزاق صاحب کی ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ عامر شہزاد صاحب کیا آپ نے مسمات رمشہ بی بی کو جو بیٹی ہیں محمد رفیق صاحب کی اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ
بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ محمد ظفر اقبال صاحب۔ ظفر اقبال صاحب کون آپ ہیں؟ عبدالحق صاحب۔ عبدالحق صاحب کے آپ نے مسمات عظمیٰ بی بی جو بیٹی ہیں عبدالحق صاحب کی، ان کو محمد ظفر اقبال جو بیٹے ہیں اجمل صاحب کے، ان کے نکاح میں بعیب الحق میں 20,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا۔ محمد ظفر اقبال صاحب کے آپ نے مسمات عظمیٰ بی بی کو جو بیٹی ہیں عبدالحق صاحب کی، اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 20,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ عبداللطیف صاحب۔ عبداللطیف صاحب کے آپ نے مسمات رخسانہ عبداللطیف کو جو بیٹی ہیں عبداللطیف صاحب کی، عبدالرحمن جو بیٹے ہیں قاری بشیر احمد صاحب کے، ان کے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا۔ عبدالرحمن صاحب کہ آپ نے مسمات رخسانہ عبداللطیف کو جو بیٹی ہیں عبداللطیف صاحب کی، اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ محمد اسماعیل صاحب۔ محمد اسماعیل صاحب کیا آپ نے مسمات نورینہ کوثر کو جو بیٹی ہیں محمد اسماعیل صاحب کی، محمد امیر معاویہ جو بیٹے ہیں غلام محمد صاحب کے، ان کے نکاح میں بعیب الحق میں 1 تولہ سونا زیور اور مطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے بچی کو نکاح میں ان کے پیش کیا۔ محمد امیر معاویہ صاحب کیا آپ نے مسمات نورینہ کوثر کو جو بیٹی ہیں اسماعیل صاحب کی، اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 1 تولہ سونا زیور بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ محمد نواز صاحب۔ محمد نواز صاحب کے آپ نے مسمات نادیہ بی بی جو بیٹی ہیں محمد نواز صاحب کی، ان کو محمد محسن جو بیٹے ہیں امام بخش کے، ان کے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا۔ محمد محسن صاحب ہیں کہ آپ نے مسمات نادیہ بی بی جو بیٹی ہیں محمد نواز صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ذوالفقار احمد آپ لڑکی کے والد بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، کیا آپ نے مسمات سبیلہ ذوالفقار کو جو بیٹی ہیں ذوالفقار احمد کی، حفیظ الرحمن جو بیٹے ہیں انوار الحق صاحب کے، ان کے نکاح میں بعیب الحق میں 50,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ حفیظ الرحمن صاحب کہ آپ نے مسمات سبیلہ ذوالفقار کو اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 50,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔
مولانا ثناء الرحمان صاحب، مولانا ثناء الرحمان صاحب، کیا آپ نے مسمات روبینہ بدر کو جو بیٹی ہیں نذیر احمد صاحب کی، شبیر احمد جو بیٹے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب کے، ان کے نکاح میں بذات میں 15,000 روپیہ اور مطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ شبیر احمد صاحب، کیا آپ نے مسمات روبینہ بدر کی بیٹی ہیں نذیر احمد صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بذات حق میں 15,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم عقیدے شفقت حسین صاحب، شفقت حسین صاحب، کیا آپ نے مسمات طلعت اختر کو جو بیٹی ہیں محمد اشرف صاحب کی، محمد بلال جو بیٹے ہیں محمد شریف صاحب کے، ان کے نکاح میں بذات حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ محمد بلال صاحب، کیا آپ نے مسمات طلعت اختر کو جو بیٹی ہیں محمد اشرف صاحب کی، اپنے نکاح میں بذات حق میں 10,000 روپیہ اور 1.5 تولہ سونا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ غلام حسین صاحب، غلام حسین صاحب، کیا آپ نے مسمات سمیہ بی بی جو بیٹی ہیں غلام حسین صاحب کی، ان کو حافظ عبد المقید صاحب جو بیٹے ہیں رانا محمد علی صاحب کے، ان کے نکاح میں بذات حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کی آپ کی لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ حافظ عبد المقید صاحب، کیا آپ نے مسمات سمیہ بی بی کو جو بیٹی ہیں غلام حسین صاحب کی، اپنے نکاح میں بذات حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے اپنی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ انشاءاللہ بیان کے بعد ان سب بچوں کے لیے دعا کی جائے۔ محمد عثمان صاحب، آپ لڑکی کے وکیل ہیں، کیا آپ نے مسمات حفصہ بی بی کو، محمد بلال جو بیٹے ہیں محمد اکرم صاحب کے، ان کے نکاح میں بذات حق میں 10,000، کیا آپ نے مسمات حفصہ بی بی کو اپنے نکاح میں بذات حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ انسان کا دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب جب انسان نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنے رب سے محبت کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اے دوست، مرنے والوں سے اور ٹھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر تو نے محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے محبت کرو جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پائیدار محبت تو وہی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور وہی اس بات کا مستحق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ آج دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اب حق یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ سرکس وغیرہ میں جو درندے ہیں، شیر، ان کو پالنے والے ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پہ قربان جائیں اور اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ جزیرہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قیس، وہ ایک عورت سے محبت کر بیٹھا، اور عورت بھی کالی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کا نام لیلا رکھا تھا۔ لیل رات کو کہتے ہیں، تو رات کی اندھیرے سے گویا وہ لڑکی کی سیاہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کالی تھی لیلا۔ مگر یہ اپنا دل دے بیٹھا اور بہت اس سے گہری محبت میں پڑ گیا۔ لوگوں میں چرچے اس کے ہو گئے۔ وقت کے حاکم نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے، تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سی حسینہ ہے کہ یہ نوجوان جس کو دل دے بیٹھا۔ اس نے لیلا کو بلوایا، جب دیکھا تو رات کی طرح کالی، تو اس بادشاہ نے کہا
از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ عورت تو دوسری لڑکیوں سے کوئی بہت زیادہ حسین تو نہیں ہے، گفت خاموش کیوں تو مجنون نیستی، کہنے لگی بادشاہ خاموش رہ اس لیے کہ تو مجنون نہیں، اگر مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں سب سے خوبصورت میں نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ مجنون کے باپ نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بہت شرمندگی ہے کہ تیرے عشق کے قصے لوگوں میں زبان زد عام ہیں، تو چل میرے ساتھ بیت اللہ میں اور جا کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ۔ اب یہ والد کے ساتھ چل پڑا۔ جب بیت اللہ کے پاس پہنچا تو والد نے اسے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ جو ہے نا پکڑ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ تو اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلی لا اتوب، لیکن لیلی کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو باپ نے غصے کی نظر سے اسے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ابو غصے میں ہے، تو اس نے اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ لیلی کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، ویرحم اللہ عبدا قال آمین، اور جو میری بات پر آمین کہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ ایسا دیوانہ پاگل تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو یہ راستے میں مل گیا، سلام دعا ہوئی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس میں نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی ہے، ان کو دے دیا جن کو حکومت زیادہ سجتی تھی۔ تو یہ سنتا رہا، ان کا تو چپ کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی سچی بات یہ ہے کہ حکومت تو لیلی کو سجتی ہے۔ یہ سن کے انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اس وقت سے اس کا نام مجنون شروع ہو گیا۔ تو اگر ایک نوجوان کو ایک عورت کی محبت اتنی بے حال کر دیتی ہے تو کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں سما سکتی؟ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، گوئے گفتن بہرے او اولا بود۔ اے میرے دوست، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ تم اپنے اللہ سے عشق نہیں کرتے؟ اور وہ جو بندہ تھا وہ ایک عورت سے اتنا محبت کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے بڑھے گی؟ بات پر توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے، ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت خیال شیطانی شہوانی نفسانی ذہن پہ چھائے رہتے ہیں، یہ فکر کی گندگی کہلاتی ہے، اور ذکر کی کثرت سے یہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھی ہے۔ پہلے ذکر کے ذریعے سے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑتا ہے، دنیا کی مخلوق کی محبتیں دل سے نکل جائیں، پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو ملکہ بلقیس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورے کیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پرانا نعرہ ہے، مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها،
جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تو آیت کے ظاہری معنی ہوئے۔ حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے۔ اگر ہم قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں اور ملوک سے مراد مالک و ملک اللہ کا نام لے لیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ذکر کی برکت سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے دنیا کی تمام تمناؤں کو ختم کر دیں۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔